اس امت میں یہ خلق قرآن کا جو فتنہ ہوا، عروج اس کو ملا تھا مامون الرشید کے دور میں۔ عبداللہ مامون بن ہارون الرشید، یہ 170 ہجری میں پیدا ہوا اور 217 ہجری میں فوت ہو گیا تھا۔ مامون الرشید 170 ہجری میں پیدا ہوا اور 217 ہجری میں فوت ہو گیا۔ یہ جو مامون الرشید تھا، اس کا واسطہ پڑا شیخ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، سیاہ فام، مفسر، محدث، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو پتہ چلا بھی خلق قرآن کا مسئلہ انہیں شروع کیا ہے اور ہزاروں بندے قتل ہو گئے ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ بغداد آئے۔ ان نے کہا میری خواہش ہے کو موقع ملے تو میں ایک مرتبہ مامون الرشید کے سامنے حق بیان کر دوں، خواہ بعد میں شہید ہو جاؤں۔ اب کیسے موقع ملے، بادشاہ کے دربار تک کیسے پہنچیں؟ ان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ مرکزی مسجد جہاں بادشاہ نماز پڑھتا ہے وہاں کھڑے ہو کے تو اعلان کر دینا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر شیخ عبدالعزیز مکی بیان کریں گے۔ میں بیان کروں گا، بادشاہ ہوگا، انٹیلیجنس آئے گی، گرفتاری ہو جائے گی، اللہ کو سبیل پیدا فرمائیں گے تو بادشاہ تک موقع مل جائے گا، ویسے کیسے ہو؟ یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء حق۔ آئے، بیٹے نے اعلان کیا بھئی آج خلق قرآن پر شیخ عبدالعزیز مکی تشریف لائے ہیں، تقریر کریں گے۔ ہر نے کھڑے ہو کے زبردست قسم کی تقریر کی کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، خلق قرآن کا عقیدہ باطل ہے۔ پولیس آ گئی، گرفتار کیا، لوگ دوڑ گئے، حضرت جیل میں چلے گئے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جو جیلر تھا ان سے متاثر ہوا، اس نے کہا جی ابھی تک مثل میرے ہاتھ میں ہے، وہ جو کیس کی لکھی ہوتی ہے، میں اس کو پھاڑ دوں گا، آپ کوئی رجوع کر لو، کوئی تعویل کر لو، کوئی مقصد بتا دو میرا یہ تھا۔ بادشاہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کوئی میں تعویل میں بھی بہانہ کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں تو بہانہ تلاش کر رہا ہوں، کسی طریقے سے میں بادشاہ تک پہنچوں، میں اپنا بیان نہیں بدل سکتا، میں اس بیان پہ کھڑا ہوں، میری رپورٹ کرو۔ خیر سپرنٹینڈنٹ کے جیسے تعلقات ہوتے ہیں، بادشاہ سے کہا کہ آپ اس کو جی سزا دینے سے پہلے بہتر ہے کہ اس کی بات سن لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں طریقے ان کو ہمارے دربار میں پیش کرو، اور سڑک کے اوپر ایک مکان تھا، اس کو قید اس مکان میں کرو۔ کیوں؟ اس مکان کے سامنے سے راستہ گزر کے بادشاہ کے محل تک جاتا تھا۔ بادشاہ کے محل کے باہر 7 بستیاں بڑی بڑی آباد کی تھی، اس کے بعد بادشاہ کے محل نے آنا تھا۔ اب پہلے فوج جا رہی ہے اسلحے کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، کہا اس کو نظارہ کراؤ، اس کے اوپر رعب آئے۔ پھر علماء جا رہے ہیں، چمچے، سرکاری ملا جنہوں نے ان کی بےزتی کرنی تھی۔ اس کے بعد عوام جا رہی تماشائی، تاکہ اس کے اوپر رعب پڑے، دربار میں بولنے کی ہمت نہ ہو۔ شیخ عبدالعزیز مکی کو نکالا، ہتھ کڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں لگی ہیں، اور شاہی دربار کے اندر جا رہے ہیں۔ وہاں جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے بہت باتیں کی، بہت کسا، چونکہ سیاہ فام تھے، رنگ کالا تھا، اس پر لوگوں نے بہت باتیں کی، کالا ہے، سیاہ فام ہے، افریقی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت جملے کسے۔ کھپ ہوا، بادشاہ آیا، لوگ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، تو کہا بھی لاؤ عبدالعزیز کو۔ آئے، فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بڑا گرج کر کہا میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا محل خوبصورت ہو اور اس محل کے اندر کوئی نقص ہو اور لوگ محل پر اعتراض کریں، وہ محل پہ اعتراض نہیں ہوتا، مستری پر اعتراض ہوتا ہے۔ اتنا نالائق تھا، اتنے اچھے محل میں نقص رکھ گیا۔ میں اگر کالا ہوں تو مجھ پہ ہنسنا، یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اس کو بندہ بنانا نہیں آتا تھا۔ تم لوگ مجھ پہ نہیں ہنس رہے، میرے اللہ پہ ہنس رہے ہو کہ اللہ کو بندہ نہیں بنانا آیا، اللہ کو پتہ نہیں میں نے کیسا بنانا تھا۔ ایسے گرج کر کہا نا، لوگوں پر جیسے دھاگ چھا گئی، وہیں ٹھٹر گئے۔ اب ظاہر ہے حق بات تھی نا، ٹھٹر گئے، بھئی اب یہ کیا کہے گا۔ بادشاہ نے کہا تم نے ہماری عظمت کا خیال نہیں کیا، دربار کا خلاف نہیں کیا، خلافت کا خیال نہیں کیا، تمہارا حق یہ تھا کہ تمہاری گردن اڑا جاتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں گفتگو کا موقع دیں۔ کہا جی شکریہ، بسم اللہ پڑھو۔ اب معتزلی علماء تھے جو خلق قرآن کے قائل تھے، گفتگو شروع ہوئی، یہ دلیل دیتے، وہ دلیل دیتے، وہ دیتے اور یہ دیتے، مناظرہ تھا، رات بڑی دیر تک چلتا رہا۔ آخر میں یہ خلق قرآن کے جو قائل علماء تھے،
انہوں نے کہا اب ہم ایسی دلیل دیں گے کہ جس دلیل کو تو رد کر ہی نہیں سکے گا، ہم ایسی دلیل دیں گے جس کو تو رد نہیں کر سکے گا، اور یہ ہماری آخری دلیل ہوگی۔ فرمایا کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن کوئی ایک شے ہے یا نہیں؟ کہا جی ہے۔ تمام اشیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہے۔ قرآن شے ہے، تمام اشیاء مخلوق ہیں، تو قرآن بھی مخلوق ہے۔ اب لوگ ایسے ہنسے کہ شاید اس دلیل کا جواب ممکن ہی نہیں ہوگا۔ حضرت فرمانے کے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتے ہیں، یحذرکم اللہ نفس، اپنے نفس سے۔ بتاؤ خدا کے لیے نفس قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ کہا جی ہاں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پر موت آئے گی، بتاؤ خدا پر موت آئے گی یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ نفس ہے، ہر نفس پر موت آئے گی، مگر نفس خدا اس سے مستثنا ہے، اسی طرح ہر چیز قرآن بھی شے ہے، ہر اشیاء مخلوق، تمام ہر شے مخلوق ہے، لیکن قرآن ایک ایسی شے ہے جو اس سے مستثنا ہے۔ مامون رشید متاثر ہوا، اس نے کہا بھی ان کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرو، عزت کے ساتھ رخصت کرو، شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ شاہی مہمان خانے میں پھر ٹھہرے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مناظرہ روداد چل رہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میں جب تک شاہی مہمان خانے میں رہا میں مناظرے کی روداد لکھتا رہا۔ جب مکمل ہو گیا تو میں نے کہا اب ہم مکہ جاتے ہیں۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ مامون رشید ان کی وجہ سے متاثر اتنا ہوا کہ اس نے بندوں کو مارنا چھوڑ دیا، عقیدہ نہیں بدلا لیکن مارنا چھوڑ دیا۔ بعض کہتے تائب ہوا تھا، قتل چھوڑ دیا۔ اور شیخ نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ تم نے ہزاروں بندے ایک ایسے عقیدے پر قتل کر دیے ہیں کہ جو عقیدہ باطل تھا، یہ ہزاروں خون تمہاری گردن پر ہیں، تم کیا خدا کو قیامت کے دن جواب دو گے؟ دیکھو اس طرح للکار کے کہنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جس کے بعد موت کا آنا ایسے یقینی ہو جیسے میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہد کو اپنے قتل پہ یقین ہوتا ہے، تب یہ کلمہ حق جہاد بنتا ہے۔ ویسے جلوسوں کی تقریر کو جہاد نہ کہنا، ہر جلوس کی تقریر یہ جہاد ہے، ہر جلوس کی تقریر جہاد ہے نا۔ ایسی تقریر کہ جس کے بعد پروٹوکول ملنا ہو، ایسی تقریر جس کے بعد واہ ملنی ہو، ایسی تقریر جس پر آپ کو یقین بھی ہو کہ تمہیں گرفتاری بھی نہیں ہونی، قتل ہونا تو بات کا مسئلہ ہے، اس کو آپ جہاد کہیں تو جہاد کہیں، ہمارے لیے کہنا مشکل ہے۔ بس رائے ہے، آپ کی بھی رائے ہے، ہماری بھی رائے ہے، ہم آپ کی رائے پر پریشان نہیں ہیں، آپ ہماری رائے پر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، افضل الجہاد کیسے مانیں گے؟ بعض علماء مجھے کہتے ہیں مولانا آپ اس دور میں بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنے کام کو جہاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو بہت بھی مانوں اور بڑا بھی مانوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ منافقین کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام کرتے نہیں ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اسی سے پکاریں۔ یہ منافق کا کام ہے، جہاد کرے بھی نہ اور خود کو مجاہد کہلوائے۔ میں نے کہا ہم جہاد کرتے بھی نہیں ہیں، خود کو مجاہد کہلواتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے ہمیں مت کہو، مت ان کے زخموں پہ نمک چھڑکو، خدا را ایسی باتیں مت کرو، مسئلہ ہمیشہ ٹھیک بیان کرو۔ بہرحال بعض کہتے ہیں کہ خیر ایک وقت آیا کہ جب مامون رشید کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا بھی مجھے تخت سے اتارو اور زمین پہ لٹا دو، میرے اوپر چادر رکھ دو، مجھے لگتا ہے میرے مرنے کا وقت آ گیا۔ پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اس پہ رحم فرما دے جس کی حکومت ختم ہو گئی۔ یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اس پہ رحم فرما دے کہ جس کی حکومت ختم ہونے والی۔